बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, साइनाप्सिस लिखने या रिसर्च प्रपोजल लिखने के जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो हम शुरू कर चुके हैं। उस रिसर्च प्रपोजल में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च क्वेश्चंस है और बहुत सारे और पार्ट्स हैं। तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं लास्ट टाइम। आज जो है बारी है लिटरेचर रिव्यू की, कि लिटरेचर रिव्यू जो है क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, प्रपोजल का हिस्सा बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कि पहले उसका ख्याल रखा जाए और फिर लिटरेचर रिव्यू की तरफ प्रोसीड किया जाए। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है 2 to 3 पेजेस डबल स्पेस के साथ होगा। 2 to 3 पेजेस डबल स्पेस के साथ इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर बारी आती है लिटरेचर रिव्यू की। ये लिटरेचर रिव्यू जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप वो तमाम रेलेवेंट सोर्सेज जो आपके टॉपिक से ताल्लुक़ रखती हैं, स्पेशली लेटेस्ट सोर्सेज, ठीक है, तो वो सोर्सेज आप ले और उनको रिव्यू करें और उसको अपने रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा बनाएं, ताकि जब रीडर जो है ये रिसर्च प्रपोजल पढ़े तो उनको पता हो कि इसने तमाम जो रेलेवेंट सोर्सेज हैं उसको स्टडी किया है और उसमें लेटेस्ट सोर्सेज का भी उसने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू से मुराद है कि आप लेटेस्ट सोर्सेज को और रेलेवेंट सोर्सेज को अपने लिटरेचर का हिस्सा बनाएं। रेलेवेंट से मुराद है कि आपका टॉपिक जिस चीज़ पे है उसी एस्पेक्ट के हवाले से, उसी थीम के हवाले से सोर्सेज का चुनाव किया जाए और उनको लिटरेचर का हिस्सा बनाया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है द रिव्यू ऑफ द रेलेवेंट सोर्सेज। द रिव्यू ऑफ द रेलेवेंट सोर्सेज का मतलब है कि रेलेवेंट सोर्सेज को रिव्यू करना है, रेलेवेंट सोर्सेज को और लेटेस्ट सोर्सेज को रिव्यू करना है। दूसरी बात, देयर शुड बी नो समराइजेशन ऑफ अ सोर्स। जब भी हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही आ जाता है कि जो एक बुक है, जो सोर्स है, उसकी जस्ट आपने समरी लिखनी है। ये एक स्टूडेंट का तासुर होता है लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि लिटरेचर रिव्यू में जो सोर्स मैंने चूज़ करना होगा या जो मैंने इंक्लूड करना होगा उसमें जस्ट उस सोर्स की मैंने लिखनी होगी समरी, उस बुक की, उस आर्टिकल की, उस सोर्स की। ये बिल्कुल गलत है, इसमें समराइजेशन ऑफ द सोर्स नहीं होगी, इसमें समरी ऑफ अ सर्टेन सोर्स नहीं होगी। क्या होगा इसमें? थर्डली, डिस्क्राइब द सर पार्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर नसरुल्लाह वाला ने ज्वाइन की था तो नसरुल्लाह ने ऑनलाइन एक्सेप्ट की नसरुल्लाह ऑनलाइन असल देता में सुन मसला दादा चल ज्वाइन। मसला ये है कि फिर मैं बार बार जो है एडमिट करता हूँ, बार बार एडमिट करता हूँ, मेरे रिदम छूट जाती है ना, तो ये भी एक मसला है। तो कोशिश करें कि जिसकी आईडी नहीं है तैमूर के पास, तो काइंडली अपना आईडी सेंड करे उसको, ताकि वो इसमें शामिल करे इस इवेंट में, इस सेशन में, गूगल मीट के सेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा
تو مجھے بار بار ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب میں ایڈمٹ کرتا ہوں تو ریدم ٹوٹ جاتی ہے اور آئیڈیا جو ہے میرا ٹوٹ ٹھیک ہے جاتا سر. ہے. صحیح. تو کوشش کرے کہ جن جن کے یس سر. آئی ڈیز نہیں ہے وہ تیمور کے ساتھ آئی ڈیز شیئر کرے، تاکہ وہ اس تمام ایونٹس کا اس کا حصہ بنائے، تاکہ بار بار اس کو ایڈمٹ کرنا نہ پڑے. جی. تو تھرڈ جو یس سر. ہے ہمارے پاس ہے ڈسکرائب دا پارٹ آف دا سورس وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک. ٹھیک ہے. یہ تمام پوائنٹ جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو پھر آپ کو ایگزامپل دے دوں گا. تھرڈ سورس جو ہے، تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ایک سورس ہے اس میں اس ٹاپک کے حوالے سے جو کچھ موجود ہے، بے شک اس میں 7 8 9 چیپٹرز ہوں گے اس سورس میں، اس بک میں، لیکن جو پارٹ ریلیونٹ ہیں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے، آپ کے ریسرچ تھیم کے حوالے سے، جو اس بک میں ریلیونٹ ہے، آپ نے اس کا ریویو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ریویو کرنا ہے. تمام چیپٹرز کا جو کہ اس بک میں ہے اس کا ریویو نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہم نے لکھا ہے کہ ریویو آف دا ریلیونٹ سورسز. ریلیونٹ یہی ہے کہ جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اسی کو آپ نے ریویو کرنا ہے. اوکے. Fourthly, every description of the source should be followed by a research gap in the form of putting the word however or but at the end. جب آپ کسی سورس کو دیکھ لیتے ہو، سورس کو پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، اس سورس میں جو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے جو ریلیونٹ میٹیریل ہیں وہ آپ لکھ لیتے ہو، چوز کر لیتے ہو، ریویو کر لیتے ہو. پھر ظاہر ہے اس میں وہ انفارمیشن نہیں ہوگا، اس میں لیکنگ ہوگی جس تھیم پہ، جس ٹاپک پہ آپ کام کر رہے ہو، ایگزیکٹلی اس ٹاپک پہ سورس جو ہے یونیورس ڈفرینٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ڈپینڈنٹ کے درمیان ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوگا، یا کسی اور کوئی اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ریسرچر نے لیے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیونٹ سورسز کو آپ تو ریویو کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ایک پیراگراف میں آپ نے ریویو کیا کہ اس بک میں، اس سورس میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کیا ہے. پھر اس میں جو لیکنگ ہوگی، جو چیز نہیں ہوگی، جو چیز اس میں کمی ہے، تو وہ ہمارے ریسرچ گیپ ہے. وہ ریسرچ گیپ جو کہ اس سورس میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا چناؤ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ اسی سورس کو جب آپ نے اس کو لکھا ہے، اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کے آخر میں however لکھ دے یا بٹ لکھ دے، اور پھر اس گیپ کو بیان کرے، اس کمی کو بیان کرے جو کہ اس سورس میں ہے، جو کہ ابھی آپ نے ریویو کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سورس میں کمی ہے، اور کمی however کے بعد آپ نے ہائی لائٹ کی ہے. تو however کے بعد جو کمی آپ نے ہائی لائٹ کی ہے، یہ کمی آپ اپنے ریسرچ کے ذریعے پورا کرو گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے کسی سورس کو ریویو کرنے کا، اور لٹریچر ریویو کا صحیح طریقہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس ہے the format of the literature review should be such that it should have writer writer's last name, writer's کا last name ہو with year of publication and parenthesis, اور جو year of publication ہے وہ بریکٹ میں آپ چھوٹے بریکٹ میں ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں. تو یہ ایک صحیح طریقہ ہوگا لٹریچر ریویو کا. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے میرے نزدیک جو ماسٹر کا تھیسس ہے اس میں 7 سے 10 سورسز اگر اس کا ریویو کیا جائے لیٹسٹ ریلیونٹ سورسز کا تو زیادہ اچھا رہے گا. ایم فل کے لیے اگر 10 سے 12 سورسز ہوں اور پی ایچ ڈی کے لیے 12 سے 15 سورسز ہوں
تو میرے نزدیک یہ ایک اچھا لٹریچر ریویو ہوگا. پھر ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایک پوائنٹ کو اور پھر اس کو ساتھ سائڈ بائی سائڈ ایک ایگزامپل سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیٹس سی an already made proposal with literature review. یہ لٹریچر ریویو ہے, ٹھیک ہے. لٹریچر ریویو میں کیا کیا گیا ہے, پہلا سورس اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہاں تک ایک سورس کی ریویو, لٹریچر ریویو اس کی گئی ہے, ٹھیک ہے. الویرز جو ایک رائٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ نیم آف دا رائٹر ہوئے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں عرفان خان, ٹھیک ہے, تو عرفان خان جو ہے اس میں خان ادھر لکھیں گے آپ, اور وہ سورس جب اس کو شائع کیا گیا ہے ایئر آف پبلیکیشن اس کو آپ لکھیں گے اور پیرنتھیسس بریکٹ میں اس کو ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایلیبوریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے جو اس سلائیڈ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں. فارمیٹ کیا ہوگا, دا فارمیٹ آف دا لٹریچر ریویو شوڈ بی سچ دیٹ اٹ شوڈ ہیو رائٹرز لاسٹ نیم, رائٹرز کا لاسٹ نیم ہو ود ایئر آف پبلیکیشن ان پیرنتھیسس, جو جس سال وہ شائع ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بریکٹ میں آپ ڈال دیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروپوزل میں یہ جو ہے لکھا گیا ہے الویرز, اور یہ ایئر آف پبلیکیشن ہے اور اس کے سورس کے حوالے سے پھر ڈسکرائب کیا گیا ہے. یہ جو ریسرچ ٹاپک ہیں یہ ٹاپک ای ووٹنگ پہ ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے سورس میں ای ووٹنگ کے حوالے سے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوگا. اس میں اور بھی بہت ساری انفارمیشنز ہیں, چیپٹرز ہیں اور چیزوں کے حوالے سے اور ایسپیکٹس کے حوالے سے, لیکن وہ ہم نے نہیں لینا ہے کیونکہ یہ یہاں پر یہ پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈسکرائب دا پارٹ آف دا سورس وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک. وہ سورس آپ نے لینا ہے جو کیا ہے, جو آپ کے ٹاپک سے, آپ کے ریسرچ تھیم سے جو ریلیونٹ ہیں اور جو متعلقہ جو ہے آئیڈیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے الویرز 2018 in his work elaborate some problems facing the public of USA in 2000 for general elections. یہ کیا کرتا ہے, this book includes the evolution of the electronic voting machine in USA. الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بتاتا ہے, یہ دیکھیں آپ. It is the brief historical background of the US elections to understand the new technology, کہ یہ جو نیا ٹیکنالوجی ہے ای ووٹنگ کا, اس کے حوالے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اس کی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے. The next debate is the critics from the US public, اس کے حوالے سے ہیں, critics ہیں وہ اس کو ڈسائز کرتے ہیں, اس الیکشنز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. The election commission of USA then explained the critics in a theoretical context associated with electronic voting, ٹھیک ہے. پھر ایک تھیوریٹیکل کنسٹرکشن کی جاتی ہے اور اس کو الیکٹرانک ووٹنگ سے کیا کیا جاتا ہے, اٹیچ کیا جاتا ہے. It describes the success and failures of the electronic and paper based voting. ایک comparison اس میں موجود ہے دونوں کا, ٹھیک ہے. یہاں تک یہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے اس میں انفارمیشن بیان کی گئی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں پروپوزل, یہ جو سلائیڈز ہیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ describe the part of the source which is relevant to the topic. اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ والا جو پورشن ہے یہ اس میں however لگایا گیا ہے. however there is dearth of information in highlighting the role of e-voting system in building public trust in electoral process. لیکن کمی ہے اس انفارمیشن کی
جو کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ای ووٹنگ کس طرح پبلک ٹرسٹ بلڈ اپ کر سکتا ہے الیکٹورل پروسیس میں، الیکشنز میں کس طرح پبلک ٹرسٹ کو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف ای ووٹنگ سسٹم. تو یہ اس میں کمی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلائیڈ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ اس کو ڈسکرائب کریں کسی سورس کو تو اس میں کیا کریں، ایوری ڈسکرپشن آف دا سورس شوڈ فالوڈ بائی اے ریسرچ گیپ in the form of putting the word however or but at the end. تو آخر میں آپ but however لگائیں اور اس میں کیا کریں، وہ کمی جو ہیں جو اس سورس میں ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ کمی جو ہے آپ اپنے اس ریسرچ کے ذریعے پورا کریں گے. تو یہ جو ہے یہاں پر آپ اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو جو گیپ جو ہے اس سورس میں موجود ہے. کیونکہ اگر اس پہ ڈائریکٹ موجود ہے، یہ گیپ اس نے کور کیا ہے، تو پھر تو آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ریسرچ گیپ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہر ایک سورس میں آپ نے ریسرچ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان دا فارم آف پٹنگ however اور but ایٹ دا اینڈ آف دا ایوری سورس ان دا لٹریچر ریویو. تو یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے تحت ہم کیا کریں گے، اس کے تحت ہم جو ہے ریلیونٹ سورسز کو ریویو کریں گے. اور پھر ایک چیز کو میں پھر ایمفیسائز کروں کہ دیر شوڈ بی نو سمرائزیشن آف دا سورس. کوئی سورس ہے، کوئی کتاب ہے، اس میں کچھ بھی لکھا ہے، آپ سب کا سب اس کی سمری جو ہے آپ لکھ لیتے ہو اور اس کو آپ اپنے لٹریچر ریویو کا حصہ بنا لیتے ہو. دس از رانگ میتھڈ، دس از ناٹ سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے کہ آپ سمرائزیشن نہیں کریں گے بلکہ آپ اس سورس کو ڈسکرائب کریں گے اس سینس میں کہ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے جو انفارمیشن اس سورس میں ہے آپ اس کو لکھیں گے. باقی سورسز آپ کے لیے اس سورس میں جو بھی اور چیپٹرز ہیں وہ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تھیم، آپ کے ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے جو کچھ اس میں انفارمیشن ہے اس کو آپ لکھیں گے، ڈسکرائب کریں گے اور پھر جو ہے آپ کیا کریں گے، پھر however لگا کے پھر اس کے بعد آپ نے ریسرچ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس سے یہ جسٹیفیکیشن آ جائے گی سامنے کہ ہاں اس سورس میں اب بھی کمی ہے اور میری جو ریسرچ پروپوزل ہے یہ اس ریسرچ گیپ کو کور کرے گی. تو یہ ان ادر ورڈز یہ آپ کی جسٹیفیکیشن کو آف دا ٹاپک جسٹیفائی کرتی ہے کہ کیوں آپ نے یہ ٹاپک لیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں ایک ریسرچ گیپ اویلیبل سورسز میں آ رہا ہے اور یہ جو میرا ریسرچ پروپوزل ہے یہ اس گیپ کو کور کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کا لٹریچر ریویو ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لٹریچر ریویو کرنا ہے. جی اگر کوئی کوشچن ہے، کہیں پر کلیئرٹی نہیں ہے، شاباش، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جی. جی شاہد. سر جی، آپ نے جو بات بتائی کہ آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہو تو اس میں آپ سیکنڈ نام لے لیں، یہ ضروری ہے کہ آپ جو کامن استعمال ہوتے ہیں وہی لے سکتے ہیں؟ یہ جو ہے ریسرچ کا طریقہ کار ہے، آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹڈ ہے. آپ اگر کسی لائبریری میں بھی جائیں اور وہاں پر بھی آپ نے کسی بک کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بک کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہے اس لائبریری میں بھی، تو وہ بھی سیکنڈ نام سے کیا گیا ہے. دس از آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹڈ پرنسپل کہ کس طریقے سے آپ سورسز کو سائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ جو نیم ہے آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹڈ، اس کے بیس پہ مختلف لائبریریز میں کیٹالاگ بھی بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سیکنڈ نیم ہی اس کو لکھا جائے گا کیونکہ اسی کے بنیاد پہ مختلف لائبریریز بھی بنائے گئے ہیں اور وہ بھی آپ اگر کسی بک کو فائنڈ کریں گے، فار ایگزامپل آپ کسی بک کو فائنڈ کرتے ہیں امجد خان، ٹھیک ہے، اس کا رائٹر ہے، تو آپ نے خان کے نام سے اس کو فائنڈ کرنا ہوگا. جی شاہد.
سر اگر ہم دیکھیں تو اکثر پاکستانی کنٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو کامنلی فرسٹ نیم استعمال ہوتے ہیں، یورپین میں تو سیکنڈ نیم ہوتے ہیں. جی اس بالکل. کا کوئی کامن کے لیے سیکنڈ ضروری ہے؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس از آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹیڈ. پاکستانی کنٹیکس میں جو بھی ہیں ہم کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو سیکنڈ نیم ہے آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹیڈ سورسز کے حوالے سے یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. وی آر دا ریسرچر، وی ہیو ٹو فالو دس پرنسپل آف کورس. جی شاہد. اوکے سر، صحیح. سر جی اجاز. سر اگر آپ نے کہا کہ جب گیپ آپ کو پہلے گیپ ڈھونڈنا ہوگا پریویس ریسرچ میں، تو کچھ اس طرح مسئلے تھے جو کہ بالکل فریش ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کووڈ-19. تو ادھر تو ہم کسی کا حوالہ یا گیپ کس طریقے سے دیں گے؟ یعنی مطلب وہ یہ تو بالکل فریش پرابلم ہوگا، اس میں کوئی کمی تو اس طرح نہیں ہوگی کہ کسی اور سے ہم مطلب اس پر ہم اعتراض کر سکے. یہ تو بالکل فریش ہوگا. بالکل بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے چونکہ فار ایگزامپل اس کو ایز سچ ایکسپلور نہیں کر سکتے، میڈیکل ایشو ہیں، سوشل سائنس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل بیہیویئر اور کووڈ-19 کو ہم لنک کرنا چاہے، ٹھیک ہے، آف کورس لنک کریں گے ہم. اور اس بنیاد پہ کہ جب کسی کوئی میڈیکل ایشو ہے اس کو سوشل بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہو ان دا پریویس اسٹڈیز، اس سے پہلی اسٹڈیز ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک ڈیزیز کو، ایک میڈیکل ایشو کو سوشل بیہیویئر کے حوالے سے اٹیچ کیا گیا ہو اور اس تھیوریٹیکل کنسٹرکشن کی بنیاد پہ ریسرچ کی گئی ہو، تو وہ ہمارے لیے اپنے سورس میں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک اور لٹریچر ریویو کا ایک سورس ہمیں پرووائڈ ہو سکتا ہے. اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے سورس ان دا لٹریچر ریویو. آئی ریپیٹ اجاز پھر کہ چونکہ کووڈ-19 ایک میڈیکل ایشو ہے، تو میڈیکل ایشو جو ہے وہ اس کو ہم ایز سچ ایکسپلور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو سوشل سائنسز کے سوشل بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو پھر بینگ اے سوشل سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہیں. تو اگر کووڈ-19 پہ اس کو ڈائریکٹ کوئی اس قسم کی ریسرچ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم کوئی بھی ان دا پاسٹ ایسا میڈیکل ایشو جو پاسٹ میں رہی ہے اس کو سوشل بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم لٹریچر ریویو کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کو. اجاز. اوکے سر، تھینک یو. جی. سر یہ لٹریچر ریویو کتنے پیجز کا ہونا چاہیے؟ اچھا، لٹریچر ریویو جو ہے اس طریقے سے میں نے انٹروڈکشن کی بات کی کہ 2 to 3 پیجز ہوں ڈبل سپیس کے ساتھ. تو لٹریچر ریویو بھی اگر 2 سے 3 پیجز یا 2 پیجز تک ہیں تو بالکل ٹھیک ہے ڈبل سپیس کے ساتھ. لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نمبر آف سورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر آف سورسز تو یہ ہیں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو اپنے پریزنٹیشن میں بھی بتایا کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید اور اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہوں گے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیجز اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے جتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے سورسز کتنے ہیں لٹریچر ریویو میں. تو لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماسٹر لیول کا ریسرچ ہے تو 7 to 10 سورسز، اور اگر ایم فل کا ہے 10 to 12 سورسز، پی ایچ ڈی کا ہے تو 12 to 15 سورسز ہونے چاہیے. دس از اکارڈنگ ٹو وٹ آئی پرسیو ان فیکٹ. ٹھیک ہے، تو جو ایک پیراگراف ہو اس میں لٹریچر ریویو کا، تو ہر ایک سورس آپ اس طریقے سے لیں کہ کوئی بھی پیراگراف جو ہیں ہارڈلی 6 to 7 لائن پہ مبنی ہو، 5 to 7 لائن پہ مبنی ایک پیراگراف ہو. تو اس میں اگر اس لٹریچر ریویو میں اسی سورس کو اگر ریویو کیا جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا. جی سدرا خان. جی سر. اور سر ہم پورے سمرائزیشن تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ جو ریلیونٹ ٹاپک سے ہمیں کوئی انفارمیشن مل رہی ہے اور وہ بہت زیادہ ہو تو کیا ہم اس کو سمرائز کر سکتے ہیں سر؟ یس، اگر
उस सोर्स इंटायर सोर्स रेलेवेंट है, तो इंटायर सोर्स को आप बिल्कुल ऑफ कोर्स फिर थोड़ा आप उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले ले कि जो आपके थीम से ज़्यादा रेलेवेंट हैं, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। असल में फ़िल्टरिंग इन्वॉल्व है, स्टेज स्टेज पे फ़िल्टरिंग इन्वॉल्व है, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर एक सोर्स बहुत बहुत रेलेवेंट है तो ज़ाहिर है उसका रिव्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, और आप इसको नो डाउट इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके हेलो सर। जी इफ्तिखार, आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोले। जी सर, मास्टर लेवल पे जो आपने बताया रेफरेंस क्या, वो कितने आपने बताया सर अभी? मैंने रेफरेंसेस के बारे में नहीं बताया है, मैंने बताया है सोर्सेज के बारे में। रेफरेंसेस अलग चीज़ है, सोर्सेज अलग चीज़ है, ठीक है। यस सर। इंशाल्लाह जब हम मैं आपको इसके बाद का जो पार्ट है ये किस तरीके से एक थीसिस को लिखा जाएगा, किस तरीके से आ, वो थीसिस में सोर्सेज का इस्तेमाल होगा, एपीए स्टाइल में किस तरह सोर्सेज डाले जा सकते हैं, अगर थोराबियन स्टाइल है उसमें किस तरीके से सोर्सेज डाले जा सकते हैं, तो वो स्टाइलिस्टिक जो है फॉर्मेट हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस पार्ट के बाद बताऊंगा जब ये प्रपोजल वाला पार्ट ख़त्म हो जाए। तो सोर्सेज और रेफरेंसेस में फ़र्क है, मैंने आपको सोर्सेज के हवाले से बताया है कि 7 to 10 सोर्सेज होने चाहिए। बाकी रेफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बार बार आप एक सोर्स को 3-4 दफ़ा उसको रेफ़र कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो बिब्लियोग्राफी में आप इसको दे रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर उसको वन टाइम आपने देना होगा, उसको बार बार नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मुराद सोर्सेज से मुराद जो हैं वो सोर्सेज हैं कि कितने सोर्सेज होने चाहिए लिटरेचर रिव्यू में, वो इससे मुराद रेफरेंसेस नहीं है। जी इफ्तिखार। अच्छा सर, मैं ये टॉपिक मैंने पसंद किया है। जी जी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ केपी, इसको फिर मैं जो फर्दर मतलब आगे बढ़ाऊंगा तो कैसा ये फिर? अच्छा ठीक है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन केपी, यस सर। उसकी आप क्या देख रहे हो, उसकी आप ओरिजिनेशन यानी हिस्ट्री देख रहे हो, उसकी आप अचीवमेंट्स देख रहे हो से 1947 टू ऑनवर्ड टिल डेट, कि क्या क्या उसने जो है केपी के हवाले से उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, किस किस्म यस की स्टडी हो रही है। जाहिर है आपने इसको क्लैरिफाई करना होगा कि द ओरिजिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन केपी, इस हवाले से है, या पॉलिटिकल पार्टीज इन केपी और फुल कॉलन लगा के इसके अचीवमेंट्स के हवाले से और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप लिखना चाहते हो, क्या किस किस्म की टॉपिक हैं, इसको आपने मजीद क्लैरिफाई करना होगा इफ्तिखार। यस सर। इसमें बाज पार्टीज ऐसी हैं जो कि रीजनल पार्टीज हैं, बाज जो है ना वो ओवरऑल पाकिस्तान में काम कर रही हैं, केपी में भी है और ओवरऑल पाकिस्तान में भी है। तो अचीवमेंट के बारे में उनके मतलब जरा काम करना है। ओके ओके ठीक है, आप फिर इसके आगे अचीवमेंट्स लिख दें, और वो उसको या इसकी परफॉर्मेंस लिख दें, अचीवमेंट्स ज़्यादा नहीं, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा कि परफॉर्मेंस जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का केपी में क्या रहा है, तो इस हवाले से आप दे सकते हैं, ठीक है। यस फिर बताता हूँ, अगर किसी ने टॉपिक नहीं लिया है तो अभी से टॉपिक जल्दी जल्दी डिसाइड करें, क्योंकि जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपने असाइनमेंट जमा करना होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अभी से पहले से टॉपिक डिसाइड करें, ताकि जो मैं आपको रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स बता रहा हूँ उस पर बेस करते हुए आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाए, और फिर उसको एट द एंड आपने जमा करना होगी एज ए असाइनमेंट। तो अभी से डिसाइड करें और अभी से उस पर काम करना शुरू करें।